حلال کمائی کا ہماری زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اسے ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں کہ حلال کمائی یا کسب حلال یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے، تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس نے زندگی کے ہر گوشے ہر شعبے کی رہنمائی ہمیں کی ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی بات سے لے کر کے بڑے سے بڑے کام تک۔ آپ کہیں ایک مزدوری کا طریقہ وہاں سے لے کر کے ایک ریاست، ایک حکومت، ایک بادشاہت کے طریقے اس نے سکھائے۔ اس نے معمولی سے گھروں میں ہونے والے مسئلوں کو نپٹانے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو ہم کے انٹرنیشنل لیول پر جو تنازعات ہیں انہیں نپٹانے کے بہترین اسلوب ہمیں بتائے، اور زندگی کا سعادت مند طریقہ، زندگی کی سب سے بہترین رہنمائی جس سے ایک انسان پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، اس کا رہبر وہ دین اسلام ہے۔ اب آئیے حلال کمائی، کسب حلال، اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے جو مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو حکم دیا وہی مومنوں کو بھی دیا، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب۔ اللہ طیب ہے، طیب کہتے ہیں پاک، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان سے پاک کمائی ہی قبول کرتے ہیں۔ اسلام ایک انسان کو حلال کمائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ وجہ کیا ہے؟ تجارت میں محنت ہے اور سود بغیر محنت کے آتا ہے، اسی لیے سب سے پیاری کمائی وہ کمائی اسلام میں مانی جاتی ہے جو محنت سے انسان کماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی اس کی تھی، اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا تھا۔ اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی بھی دیکھیں گے تو آغاز زندگی 13 سال کی عمر تھی، ابھی بچہ ہوتا ہے، اس وقت سے آپ نے محنت کرنا شروع کر دی، آپ نے لوگوں کی بکریاں چرائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کیے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے مشہور ہوئے کہ آپ امانت دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ بہت امانت دار ہیں۔ اسی لیے ایک عظیم خاتون نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ قبول کیا تھا وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنتی اور امانت دار تاجر ہیں۔ اسلام نے تجارت کو زیادہ جو فوقیت دی ہے، اس کو ترجیح دی ہے، اسی لیے ہمیں چاہے کہ وہ کام کریں جس میں ہمیں محنت اور جس میں ہمیں خود معلوم ہو کہ بھئی ہم کیا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے، لیکن ان کے بیچ میں کچھ کام ہیں جو شبہ والے ہیں، جو ہمیں ڈاؤٹ میں ڈال دیتے ہیں، اب ان سے اصل بچنا ہی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آج اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ تجارت بزنس اس کا بھی سب کچھ بدل چکا ہے۔ اب ایک وقت وہ بھی تھا کہ تجارت صرف دکانداری کو کہا جاتا تھا، ایک وقت تھا تجارت صرف مال مویشوں کو بیچنے کو کہا جاتا تھا، ایک وقت تھا کہ بزنس صرف چند چیزیں خرید و فروخت وہی ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس وقت ایک نیا زمانہ آ گیا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، اور نئی ایجادات جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، تو بزنس بھی آج ایک خیالی بزنس ہو چکا ہے۔ فیس بک، یوٹیوب اور دیگر
सोशल मीडिया के ज़रिए इस वक्त बिज़नेसें हो रही हैं, लेकिन बहैसियत एक मुसलमान मैं ये कहूँ कि हमें कोई भी बिज़नेस हो, सबसे पहले तिजारत ये हलाल होनी चाहिए। और फिर हलाल इसके क्या असूल हैं ये मैं आपको बता दूं कि आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये बिज़नेस है, फ़लाँ चीज़ की बिज़नेस है। अगर आपको अननोन किसी चीज़ के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, ये आपके लिए हराम है। नंबर 2, अगर आपने पैसा डाला है वो आपको पता नहीं है ये वापस आएगा या नहीं, ये भी हराम है, ये गरर है। नंबर 3, आपको किसी ऐसे काम में नहीं होना चाहिए जैसे शराब है, जैसे फाहिश है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं वो गाना थोड़ा एडिट करते हैं और फेसबुक में, यूट्यूब में व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या अपने जो भी होते हैं ताकि उनकी इनकम वहाँ से शुरू हो जाए, और ये कमाई उनके लिए हराम है। ये कमाई उनके लिए हराम है, चाहे वो सूद की हो या यूट्यूब से कमाई आपने या फेसबुक से या व्हाट्सएप, किसी भी अलगर सोशल मीडिया से आपने कोई ऐसी कमाई आपने कमाई जो आपको पता नहीं है पहले आई कहाँ से। नंबर 2, या किसी के को तकलीफ़ पहुँचाने में है, या फिर अगर आपने गाने लोड की, आपने फाहिश फैलाई, आपकी क्लिप उसी से आगे बढ़ गई और वो इनकम वो हराम है। और इसका असर इंसान के ऊपर क्या पड़ता है दुनियावी तौर से मैं आपको बता दूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह सुबह 2 फरिश्ते आते हैं, और वो फरिश्ते जो कस्ब हलाल करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसकी तिजारत में बरकत अता फरमा। और जो हराम का कसब करते हैं, कमाई करते हैं, कहते हैं अल्लाह इसकी दौलत, इसका माल बर्बाद कर दे। नंबर 1। नंबर 2, जो अगर इस किस्म का पैसा आता है जो फाहिश के ज़रिए आपने हासिल किया है, क्योंकि एक मैं मुख्तसर आपको मिसाल दे दूँ, एक हदीस में आया है जो रंडी औरत जो बदकारी कराती है उसकी कमाई हराम है, कुत्ता बेच करके उसकी कमाई हराम है। अब आजकल आप देखो क्यों आई हराम, इसलिए क्योंकि उसका जो तरीक़ा है वो हराम है। अब ये हराम कमाई जब एक इंसान लाए, चाहे वो किसी भी तरीके से आप हासिल करते हो, वो गाने के ज़रिए, नाच के ज़रिए, किसी को धोखे ज़रिए, चोरी के ज़रिए, सूद के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए, उसके बाद बिलाशुबा आप उम्रा भी कर लें, आप नमाज तहज्जुद भी गुजारें, क्योंकि जब तक लुकमा हलाल नहीं है ये इबादतें कबूल नहीं होती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी जिस्म का हिस्सा हराम कमाई से पलता है तो आग उसके यानी वो आग का ज़्यादा मुस्तहिक है, यानी जहन्नम की आग उसे ज़्यादा खाएगी। तो इसके जो हराम कमाई के असरात हमारी ज़िंदगियों के ऊपर पड़ते हैं। पहला असर ये कि इंसान की इबादत कोई कबूल नहीं होती है। नंबर 2, इंसान की जो है चैन और सुकून वो ख़त्म हो जाता है। नंबर 3, उसका असर इसकी बीवी के ऊपर पड़ता है, इसके बच्चों के ऊपर पड़ता है, इसके हमसायों के ऊपर पड़ता है, इसके मामलात के ऊपर पड़ता है, और इस तरीके से इसे चैन और सुख ख़त्म हो जाता है। हमें चाहिए कि जब भी अगर हम रोज़गार, मसलन बहुत सारे जवान बच्चों और बच्चियों के जहन में ये होता है कि हम बेरोज़गार हैं। मेरे ख्याल में ये इस्तिलाह भी गलत है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, हमारा रज़्ज़ाक़ रोज़ी देने वाला अल्लाह है। लेकिन हमें एक तसव्वुर, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, असर हाज़िर मलकुल मौत है तेरा, कब्ज़ की रूह को तेरी दे करके तुझके फ़िक्र माश, कि असर हाज़िर मलकुल मौत है तेरा, तेरी रूह को कब्ज़ किया नौजवान बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की, नौजवान खसूसन, कि तेरी रूह को कब्ज़ किया फ़िक्र माश। पढ़ रहा है तू सिर्फ़ किस लिए? रोटी के लिए पढ़ रहा है, सिर्फ भाई तुझे रोज़ी मिले। भाई वो भी लोग हैं जो मैट्रिकुलेट है और अरबों की उनके पास दौलत है, वो भी है अंगूठा छाप, मैं जानता हूँ अंगूठा छाप हैं, लेकिन दुनिया में तकरीबन 30वें नंबर पर उनका है नंबर। उन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर ये रोज़ी सिर्फ हमारी एजुकेशन या तालीम के ज़रिए आते
یا ہمارا کسی جو ہے عہدے کو یا کسی جو ہے ایگزام کو کوالیفائی کر کے اگر آ جاتا تو میرے خیال میں پھر یہ جانور جو ہے اس وقت انہیں کوئی بھی کھلاتا پلاتا نہیں. آج سوچیں آج کتوں کو کھلایا جا رہا ہے, آج گھوڑوں کو فیڈنگ دی جا رہی ہے, ان کا رزاق کون ہے, ان کا کھلانے والا کون ہے؟ اسی لیے اگر آپ کہتے ہو بے روزگار انسان کبھی نہیں ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو, کیونکہ ہمیں ماشاءاللہ دین اسلام خصوصاً جو رہنمائی کرتا ہے کہ ہر چیز میں ہم اچھا رہیں. اگر ہمیں ایک بزنس مین بننا ہے تو اچھا بزنس مین, عام بزنس مین نہیں, کیونکہ اچھے بزنس مین پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے, اچھے تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے, اور برے بزنس مین تاجر وہ منافقوں کے ساتھ ہوں گے, وہ جہنم میں ہوں گے. یہ بھی بات ہم یاد رکھنا. اسی لیے اگر ہم روزگار ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنی محنت سے آغاز کریں. ہم روزگار ڈھونڈ رہے ہیں. اگر میرا بچہ اس وقت جب ہم پڑھا رہے ہیں, کیا اس وقت اس ماں باپ کو جو اسے فیڈنگ کرا رہے ہیں حلال روزی اس کو کھلائے؟ مجھے علامہ اقبال کی والدہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب انہیں یہ بچہ پیدا ہوا اور ان کے والد, علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد, وہ ایک ملازم تھے اور اس وقت انگریز گورنمنٹ تھی, اور ان کی والدہ کو یہ پتہ چلا کہ اب پتہ نہیں ہے یہ کس قسم کی کمائی ہے, حلال ہے حرام ہے. دیکھیں کمال کی بات یہ ہے, انہوں نے خود ایک بکری لے لی اور اس بکری کو پالا, اس کا دودھ علامہ اقبال کو پلاتی تھی, اور ساتھ میں وہ روٹی کھلاتی اپنے ہاتھ سے پکا کر کے, کوئی شبہ والی چیز نہیں کھلائے, کیونکہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے, اس کے درمیان میں جو شبہ والی چیزیں ہیں شبہات والے. اور اس طریقے سے وہ ماں جب اٹھتی یقین جانے تہجد کے لیے اس کی دعا قبول ہوتی, اور وہی بچہ دنیا کا ایک نام پاتا ہے. بے روزگار یہ کہنا کہ بے اصطلاح ٹھیک نہیں, آپ جائیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ, کہ اگر اللہ پہ تم بھروسہ کرو گے جیسے اس پر توکل کرنے کا ہمیں بتایا گیا ہے, لا رزقکم کما یرزق الطیر, کہ تمہیں اسی طرح سے وہ روزی دے دے گا جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے. ایک پرندہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور رات میں پیٹ بھر کے آتا ہے, اس کے پاس کوئی فارم نہیں ہے, کوئی کھیتی نہیں ہے, کوئی سٹور نہیں ہے. اسی لیے ہمیں چاہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم اہتمام کریں حلال کمائی کا. اور ان میرے بھائیوں بہنوں سے میری گزارش ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر, ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤ دین اسلام نے اس کمائی کو حرام کر دیا ہے کہ جو بیٹھے بیٹھے آپ تک پہنچے, بلکہ یہ ذلت کا سب سے بڑا جو ہے ایک سب سے بڑا جو سبب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت جب اذا رضیتم الزرع, یعنی اس کمائی پہ جب تم بیٹھے بیٹھے کماؤ گے, اگر اس وقت اس سے تم راضی ہو جاؤ گے, لاخذکم اللہ بالذل, اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. یہاں تک کہ وہ چھوڑ کر کے اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اس میں سے یہ بھی ہے کہ بیٹھے بیٹھے کمائی یہ بھی انسان کو ذلیل بنا دیتی ہے. اسی لیے یہ مت سمجھو ہم کتنا کما رہے ہیں, جائیے آپ جتنا قسمت میں ہوگا, محنت کا اگر ہوگا مسئلہ, حلال چیز ہوگی, یقین جانیے 1 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ وہ آپ کو پتہ ہے اتنا فائدہ دے دے گا آپ کو. اس حرام کی کمائی جو آپ کے پاس 1 لاکھ 1 کروڑ اگر ہوں یا 1 ارب بھی ہو, میں کہتا ہوں 10,000 روپیہ آپ کو اس سے بھی زیادہ فائدہ دے دے گا. اس کی میں ایک مثال آپ کو مختصر میں دے دوں. ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اور وہ حرام کا ذریعہ ہے, اس کا بچہ بگڑ گیا, اس کی بیٹی بگڑی ہوئی ہے, اس کو خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کو علاجوں پہ خرچہ ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں پکڑ لی ہے, یا اس کے پاس اپنی کوئی اولاد نہیں ہے, یا کوئی ہمسایہ اس کو بگڑ گیا, یا کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ جو پریشان کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, یا ایک آدمی کے پاس حلال کی کمائی ہے ماشاءاللہ, اس کے بیوی بچے اس کے فرما بردار ہیں, جو بھی کام کرتا ہے ماشاءاللہ اس میں اس کو سکون ہے, جو کھانا کھاتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہے کہ حلال راستے ہم اختیار کریں, اور خصوصاً جو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں جو پھیلائی جاتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ کوئی کلپ, بھئی کس میں وہ کیا ہو, اللہ بچائے, ہماری بچیاں تک ننگی ہوتی ہیں, اور اباحیت اور فاحش کے کام پھیلائے جاتے ہیں تاکہ ویورز بڑھے. دوسروں کو لڑاتے ہیں, دوسروں کو مرتے ہوئے اٹھاتے ہیں پکس, اور وہ جا کر کے آگے نشر کرتے ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈریے, اللہ کی پکڑ سے ڈریے, اور یقین جانیے وہ دن دور نہیں ہے جس دن اللہ ایسے لوگوں کا
حساب لے گا۔ اگر جسے مرنا یاد ہے، جسے آخرت یاد ہے، تو ان چیزوں سے بچیے، اور خصوصاً حلال جو ہے اسباب، حلال ذرائع، حلال جو ہے وہ طریقہ، کیونکہ دین اسلام اسی پہ ہمیں ترغیب بھی دیتا ہے، اور حلال کمائی وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو اسے آپ اختیار کریں، کیونکہ اس کے نتائج آخر میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، یہ صحیح حدیث ہے، کیا ایک شخص وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، یا اللہ مجھے دے، یا اللہ مجھے دے، مجھ سے فلاں چیز دور فرما لے، یا اللہ مجھے خیر عطا فرما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا یستجاب لہ، اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذائیت حرام۔ حرام دو چیز کے ہیں، ایک تو حرام کمائی، اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، آپ نے حرام طریقے سے اسے کمایا ہے، اور اس میں سے سوشل میڈیا میں جو فاحش پھیلا کر کے، بے حیائی پھیلا کر کے، جو ناچ گانے پھیلا کر کے، جو اخلاق سوز کام پھیلا کر کے کماتے ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا ہو گیا وہ حرام کمائی یا حرام کھانے جو جیسے خنزیر ہے، شراب ہے، ڈرگز ہے، ابھی اللہ بچائے، یہ آپ خود بھی بچیے، منشیات کی جتنی قسمیں ہیں اسلام نے انہیں حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اور خصوصاً ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو جن کو دولت کی گھن لگی ہے، دولت جو ایک قسم کا ایک جنونی حالت اور کیفیت پیدا ہو چکی ہے، انہیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ رزاق ہے، وہ دے گا، ہمیں سیدھے راستے اختیار کرنے ہیں۔